آقا شاہ حسین، تیرا حسین میرا حسین، تو کیا سمجھ سکے گا کیا عظمت عمر کی ہے؟ ہم مومنوں کے دل میں حکومت عمر کی ہے۔ آقا کے دشمن کا گلا کاٹ کے رکھ دو، ڈرنا نہیں کسی سے، یہ اجازت عمر کی ہے۔ بلا تاخیر تشریف لاتے ہیں آپ کے سامنے واحد خوش الہان مقرر شیریں بیان ثانی حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، میری مراد حضرت اقدس حضرت مولانا دلاور خان صاحب اپنا بیان فرمائیں گے، آپ حضرات دلجمعی کے ساتھ سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى۔ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا۔ الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ونكبره تكبيرا۔ الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ وقال الله تبارك وتعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیو، دوستو اور عزیزو، اللہ جل جلالہ و من والوں نے دو طرح کی زندگیاں بنائی ہیں۔ ایک زندگی موت ماں کے پیٹ سے شروع ہوتی ہے اور موت پر جا کر ختم ہو جاتی ہے، اور ایک زندگی موت کے بعد سے شروع ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا فرمان ہے: من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ۔ دنیا کی زندگی ماں کے پیٹ سے شروع ہوتی ہے، موت تک یہ دنیا کی زندگی ہے،
آخرت کی زندگی موت کے بعد سے شروع ہوتی ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کا فرمان ہے، جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہے، جو چاہتا ہے میری آخرت بن جائے، اسے دنیا کی پرواہ کوئی نہیں، تو اللہ فرماتے ہیں نزد لہو فی حرثی، ہم اس کی کھیتی میں ترقی عطا کرتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتی منہا، جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو، دنیا مل جائے، اللہ راضی ہے ناراض ہے، اللہ کا رسول راضی ہے یا ناراض، اس کی پرواہ کوئی نہیں، بس دنیا مل جائے، اللہ فرماتے ہیں نؤتی منہا، ہم کچھ دنیا دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ کوئی نہیں۔ تو بھائیو، اللہ اور اس کا رسول ذہن سازی کرتے ہیں میری اور آپ کی۔ یہ جتنے بھی صحابہ کی زندگی ہے، اللہ کے حبیب کی زندگی، اہل بیت کی زندگی، یہ مجھے اور آپ کو یہی سبق دیتی ہے، سب سے بڑا سبق۔ اے لوگو، آخرت کی زندگی کی تیاری کرو، آخرت کی فکر کرو۔ دنیا مٹ جانے والا مکان ہے، ختم ہو جانے والی زندگی ہے، یہاں کا آرام عارضی ہے، یہاں کی عزت عارضی ہے، یہاں کی دن دولت حکومت عارضی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خندق کے موقع پر جنگ خندق کھود رہے، جنگ خندق کے موقع پر، اور صحابہ کہہ رہے ہیں نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، جہاد کی بیعت، کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم اللہ کے دین کو زندہ کرتے رہیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، ہاں دین پر مر مٹنا اور آخرت کی زندگی کو بنا لینا، آخرت میں کامیابی کا مل جانا، اصل زندگی تو یہی ہے، آخرت کی زندگی۔ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ تو انصار کی بھی مغفرت فرما، مہاجرین کی بھی مغفرت فرما۔ تو وہی آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مجھے آپ کو سب سے بڑا یہی سبق دیتی ہے، اے لوگوں، دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہاں کے دو چار کی زندگی کے پیچھے آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو کہیں برباد نہ کر دینا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ارتحلت الدنیا مرتحلہ، یہ دنیا پیٹ پھیر کر بھاگی جا رہی ہے، وارتحلت الآخرت مقبلہ، آخرت تمہاری طرف بڑی چلی آ رہی ہے، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، دونوں کے آباد کرنے والے ہیں، دونوں کے بیٹے ہیں، کچھ دنیا کے بیٹے ہیں، کچھ آخرت کے بیٹے ہیں، تو تم کیا کرنا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کے بیٹے نہ بننا، آخرت کے بیٹے بن جانا۔ فَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ فِي دَارِ الْعَمَلِ وَلَا حِسَابِ، اس لیے کہ آج دنیا عمل کا میدان ہے، حساب کتاب کوئی نہیں۔ وَأَنْتُمْ غَدًا فِي دَارِ الْحِسَابِ وَلَا عَمَلِ، کل آخرت میں قیامت کے دن حساب کتاب ہے، جنت کوئی عمل کوئی نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کے بیٹے نہ بننا، یہ عارضی زندگی ہے، مٹ جانے والا مکان ہے۔ تو سب سے بڑا سبق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور یہ کربلا کا واقعہ، یہ مجھے آپ کو ایک سبق دیتا ہے، اے لوگوں، آخرت کی فکر کرنا، دنیا کی فکر چھوڑ دو، آخرت کی، کیسے اللہ کا حبیب راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا حبیب راضی ہو جائے۔ میرے رب کی قسم، فقر و فاقہ کی زندگی گزار کر گئے اور دنیا میں تکلیف اور مشقتوں کی زندگی گزار کر گئے، اور قیامت کے دن اعلان ہو گیا جنت میں داخل کر دو۔ اللہ کی قسم، اس سے بڑا عزت والا کوئی نہیں، سب سے بڑی عزت یہی ہے۔ تو سارے آپ حضرات علماء سے یہ کربلا کا واقعہ سنتے رہتے ہیں،
اور حضرت حسین کی زندگی اس محرم میں بھی سنی، پہلے بھی سنی، لیکن ہم دیکھیں تو صحیح ہماری زندگی بدلی کتنی ہے، کتنی ہماری زندگی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر آئی ہے۔ اور اگر صرف سننا ہی رہا، سبحان اللہ کہہ کے آپ بھی اٹھ کے چلے گئے، ماشاءاللہ کہہ کر آپ نے بھی مجھے خوش کر دیا، میں بھی چلا گیا، اور عملی طور پر زندگی نہ اپنائی، تو پھر یہ موت پر جو زندگی ختم ہوگی دنیا کی، آخرت کی زندگی شروع ہوگی تو پشیمانی ہوگی اور اس وقت افسوس ہوگا، لیکن اس افسوس کا کوئی فائدہ کوئی نہیں۔ لہذا آج سب سے پہلے میں اور آپ ہم سب، کیونکہ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کی بات کے دین کے ہم محتاج ہیں، دین ہمارا محتاج کوئی نہیں، اللہ ہمارے محتاج کوئی نہیں، ہم ہی محتاج ہیں۔ تو آج سے میں بھی نیت کر کے اٹھیں، اس پروگرام کو کوئی روایتی پروگرام نہ بنانا، روایتی شکل نہ دینا، بلکہ آج سے میں اور آپ نیت کر کے اٹھیں یہاں سے کہ انشاءاللہ آج کے بعد زندگی وہ گزاریں گے جو حسین گزار کر گئے ہیں۔ وہ سب نیت کر دیں انشاءاللہ، ان کی زندگی اللہ رسول کے حکموں میں گزری ہے۔ 9 محرم کو جو رات گزاری ہے، 10 محرم کی رات، 9 محرم کو شمر اور عمر ابن سعد جو حملے کے لیے آئے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات کی مہلت مانگی تھی، پھر رات کو ساتھیوں کو کہنے لگے لگتا ہے آج کی رات ہماری آخری رات ہے، لہذا آج کی رات سب مصلی پر گزارنا، مصلی پر اللہ کو راضی کر لو۔ حالانکہ یہ تو وہ لوگ تھے جن سے اللہ راضی ہو چکے تھے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے تو پہلے ہی راضی تھے، اللہ بھی راضی، اللہ کا حبیب بھی راضی، اور صحابہ ان سے راضی، یہ عظیم جماعت انبیاء کی نبیوں کے سردار وہ بھی راضی، اللہ بھی راضی، صحابہ بھی راضی، خلفاء اربعہ ان سے راضی۔ لیکن رات کہاں گزاری ہے؟ مصلی پر۔ یہ سب سے پہلے سبق دیا ہے، جب کوئی مشکل پیش آئے تو ایک اللہ کے سامنے سر جھکانا، کہیں اور دائیں بائیں سر نہ جھکانا، اور کسی اور کو مدد کے لیے نہیں پکارنا، اس لیے کہ سب سے زیادہ مدد کرنے والا ایک اللہ ہے، مشکلیں حل کرنے والا اللہ ہے، کائنات کی بگڑی ہوئی چیزوں کو بنانے والا ایک اللہ ہے، زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ تو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اور آپ کو ایک سبق دے کر گئے ہیں، جب مشکل پڑے تو رب کے سامنے جھک جانا، رب کے سامنے۔ پہلا سبق لا الہ الا اللہ کا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی اور یہ کربلا کا سفر، یہ کربلا کی زندگی مجھے اور آپ کو پہلا سبق دے رہے ہیں۔ پہلا سبق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کو ہر حال میں پکارنا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا ہے تو رب کو پکارا ہر مشکل میں، چاہے وہ کرونا بیماری آئے، چاہے وہ زلزلہ آئے، سیلاب آئے، ہماری توجیہات بدل گئی، ہمارے رخ بدل گئے، ہماری نظر انسانوں کی طرف چلی گئی۔ یہ سب تو بنے ہوئے ہیں، یہ سب تو مخلوق ہیں، بنانے والا تو اللہ ہے۔ وہ اللہ جب نہیں چاہے گا تو حالات دور نہیں ہو سکتے، ختم نہیں ہو سکتے، اور اللہ چاہے گا تو اللہ حالات کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو پہلا سبق ہے، پہلا سبق حضرت لقمان اپنے بیٹے کو یہی وصیت فرما رہے ہیں، لا تشرک باللہ، اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نکلے ہیں فجر کی نماز کے لیے، 2 تلواریں آئی ہیں، آپ پر حملہ ہوا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں کو بلا کر وصیت فرما رہے ہیں۔ اپنے بیٹے حسن کو وصیت فرمائی، بیٹا اگر میں زندہ رہا تو میں خود اپنا بدلہ لوں گا، اور اگر میں اسی میں شہید ہو گیا تو پھر تم بدلہ لینا، لیکن دیکھنا قاتل کو زیادہ تکلیف نہ دینا، جیسے اس نے مجھ پر وار کیا ہے ایسی ایک وار کر کے اس کی گردن اڑا دینا، زیادہ تکلیف نہ دینا۔ پھر اور وصیتیں فرمائی، جس میں ایک وصیت یہ تھی
اپنے بیٹوں کو حضرت حسن کو حسین کو ایک وصیت فرما رہے ہیں. پہلی وصیت، اے بیٹا اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھنا، اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھنا. ارے محترم حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ جب وہ بنگلہ دیش میں بیمار ہوئے اور انہیں لایا گیا لاہور اسپتال میں جہاز کے ذریعے سے، پھر کچھ دن یہاں بھی بے ہوشی کی حالت طاری تھی. پھر جیسے ہی افاقہ ہوا، ہوش آیا، تو سب سے پہلے جو الفاظ ادا فرمائے زبان سے یہی فرمانے لگے، جاؤ لوگوں کو کہو اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھنا، اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھنا. اللہم لا ملجا من ملجا الا الی اللہ، اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے ٹھکانہ دینے والا، پناہ دینے والا، اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھو. آج ہماری سب سے بڑی کمی کمزوری یہی ہے، اللہ کی مدد نہیں اتر رہے. کیوں؟ ہم نے لوگوں سے امیدیں باندھ لی، ہم نے اپنے جیسے انسانوں سے امیدیں باندھ لی. خلیفہ مامون الرشید سے ایک آدمی کو کام پڑ گیا، ایک آدمی کو کام پڑ گیا، تو خلیفہ تک پہنچنے کی بڑی کوشش کی، نہیں پہنچ سکا. تو درمیان میں جو واسطے ہوتے ہیں ان سے کہنے لگا، خلیفہ کا خادم تھا، ان سے کہنے لگا میں نے خلیفہ سے کوئی بات کرنی ہے تو مجھے خلیفہ تک پہنچاؤ دو. وہ کہنے لگے میں تو 200 درہم لوں گا. 200 درہم اس وقت کی بڑی رقم تھی. تو کہنے لگے اچھا میں تیار ہوں، 200 درہم لے لینا. تو ایک مرتبہ خلیفہ مامون الرشید اٹھنے لگا نماز کے لیے، تو خادم نے دیکھا موڈ اچھا ہے، کہنے لگے حضرت ایک آدمی آپ سے کوئی کام کے سلسلے میں ملنا چاہتا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بلا لوں. مامون الرشید کہنے لگا بلا لو. تو وہ خادم بلانے چلا گیا. مامون الرشید وضو کیا، اس نے مصلی پر کھڑا ہوا نماز پڑھنے لگا. جب وہ خادم اس آدمی کو لے کر آیا تو خلیفہ مامون الرشید ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا تھا. تو وہ جو آدمی آیا اس نے دیکھا تو اس کے دل پر اتنا اثر ہوا، اس نے 200 درہم جیب سے نکالے اس خادم کو دیے اور واپس جانے لگا. تو وہ خادم کہنے لگا رے خلیفہ سے تو بات کی نہیں، تم واپس کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگا میرا کام ہو گیا، یہ تو خود مانگنے والا ہے، مانگنے والا کسی کو کیا دے سکتا ہے، جس سے یہ مانگ رہا ہے میں اس سے کیوں نہ مانگوں؟ یہ وہ اللہ اس سے دے سکتا ہے تو مجھے بھی دے سکتا ہے. یہ کہہ کر 200 درہم دی اور چلا گیا. مامون الرشید نے جب دعا سے فارغ ہوا پوچھا کہاں گیا تمہارا آدمی؟ کہنے لگے وہ تو چلا گیا. کہاں چلا گیا؟ یہ اس نے آپ کو دیکھا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے. تو وہ کہنے لگا یہ تو خود مانگنے والا ہے، مانگنے والا کسی کو کیا دے گا، جس سے یہ مانگ رہا ہے میں اس سے کیوں نہ مانگوں، جب وہ اسے دے سکتا ہے تو مجھے بھی دے سکتا ہے. مامون الرشید نے کہا جاؤ بھاگ کر جاؤ، اسے بلا کر لاؤ. اسے پکڑ کر لے خادم اور کہنے لگے کدھر گیا تھا؟ کہنے لگے جس سے آپ مانگ رہے میں بھی اسی سے مانگنے گیا تھا. تو مامون الرشید کہنے لگا اسی رب نے میرے دل میں ڈالا ہے کہ میں تیری بات پوری کروں، تیرا کام میں پورا کر دوں، بتا کیا کہتا ہے. تو نے اللہ کی طرف رجوع کی، اللہ نے میرے دل میں ڈال دیا. تو بھائیو اللہ کے سوا تو ہماری ضرورت کوئی نہیں پوری کرنے والا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا پیغام ہے لوگوں اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھنا. اللہ کے سامنے ماتھا جھکایا ہے، ساری رات اللہ سے مانگتے رہے. یہی نانا کی تربیت تھی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرصہ تھوڑا گزارا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 4 ہجری کو پیدا ہوئے، شوال کا مہینہ، شعبان کا مہینہ سن 4 ہجری کو، اور اللہ کے نبی دنیا سے رحلت فرما رہے ہیں سن 11 ہجری کو. 11 ہجری کو اللہ کے نبی دنیا سے رحلت فرما رہے ہیں. یہ 6.5 یا 7 سال کا زمانہ اللہ کے نبی کے ساتھ گزارا ہے. لیکن اللہ کے نبی نے تربیت بچپنی سے ایسی فرمائی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی. یہ بھی تو ابھی دودھ پینے کا زمانہ ختم نہیں ہوا. اللہ کے نبی جو بھی بات کرتے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. جو بھی میرا نبی بولتا ہے وہی ہوتی ہے، پھر وہ بات کرتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرے دونوں لاڈلوں کو اللہ نے جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے.
یہ کس وجہ سے فرمایا کہ تربیت ایسی ہوئی تھی، بچپنی سے ان کی تربیت ہوئی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکنا، ایک اللہ کے سامنے ماتھا جھکانا، ایک اللہ سے مدد مانگنا، ایک اللہ کو مدد کے لیے پکارنا، ایک اللہ ہے مشکل حل کرنے والا، ایک اللہ ہے مدد کرنے والا، بیٹے دینے والا، بیٹیاں دینے والا، اور دوسرا کام حرام کے لقمے سے بچایا۔ اللہ کے نبی نے بچپنی سے حرام کے لقمے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچایا ہے۔ آج ہمیں بھی خواہش ہے، لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں جی اولاد نافرمان ہو گئی، کئی جگہ پر جاتے ہیں، آج بھی عصر کے سے پہلے ایک جگہ بیان تھا، وہ کہنے لگے جی ماں باپ کی فرمان برداری پر آپ ذرا بات کر لیں، اور لوگ ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا یہ آپ کے بیٹے کیسے ہیں؟ کہنے لگے بڑے فرمان بردار ہیں، بڑے فرمان بردار ہیں، میں دن کو چلتا ہوں تو میرے پیچھے پیچھے چلتے ہیں کہ آگے مجھے نظر آتا ہے، میں رات کو چلتا ہوں تو میرے آگے آگے چلتے ہیں کہ اندھیرا ہے، کوئی چیز نقصان نہ پہنچا دے، جس کمرے میں بیٹھتا ہوں اس کی چھت پہ نہیں چڑھتے کہ نیچے والد بیٹھے ہوئے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اور میرے ساتھ بات کرتے ہیں تو ایسے جیسے سخت مزاج آقا سے کوئی غلام بات کرے۔ یہ تربیت کہاں سے ہوئی؟ یہ ماں باپ کے فرمان بردار کہاں سے بنے؟ جب ان کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہیں گیا، حلال کا لقمہ۔ اللہ کے نبی تشریف فرمائے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے آئے، صدقے کی کھجوریں رکھی ہوئی تھی اللہ کے نبی کے پاس۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھجور اٹھائی، منہ میں ڈالی، اور اللہ کے نبی کی نظر پڑی، ایک دم اللہ کے نبی اٹھے، آپ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے منہ سے کھجور نکالی اور وہ کھجور کے ڈھیر پر پھینک دی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹا ہم سید ہیں، قریشی ہیں، ہمارے لیے صدقے کا مال جائز نہیں ہے، ہمارے لیے صدقے کا مال جائز نہیں۔ آج ہم دیکھ لیں اپنی اولاد کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حرام، کوئی نہیں بال ہے ایک کھجوری تے کھا دیے، کوئی نہیں کھاون دے ایک کھجوری تے ہے، یہی کھجور کا اثر، یہی حرام لقمے کا اثر، یہ ماں باپ کی اولاد نافرمان بن جاتی ہے۔ وہاں اللہ کے نبی کی تربیت اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود نصیب ہوئی، جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری بیٹی کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے میری بیٹی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ دوسری طرف والد وہ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابہ بیٹھے ہوئے اور اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہاتھ پکڑا، اپنے قریب کیا اور فرمایا اما ترضى ان يكون منزلك بمقابلة منزلي في الجنة، اے علی کیا تو راضی نہیں جنت میں تیرا محل میرے محل کے سامنے ہو، جنت میں میرا پڑوسی ہے، ان کی گود ملی، اللہ کے نبی کی پرورش ہوئی، پھر یہ شہزادے تیار ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی نے بچپنے میں خوشخبری سنا دی، میرے دونوں لاڈلوں کو اللہ نے جنت کے نوجوانوں کا سردار بنایا ہے۔ خود اللہ کے نبی نے ان سے پیار فرمایا، ہمیں بھی اللہ نے حکم دیا ہے اللہ سے محبت کرنا، اللہ سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں، اور اللہ کے نبی سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں۔ صحابہ سے اللہ کے نبی کی نسبت جڑی ہے، صحابہ سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں۔ نبی کے خاندان سے محبت کرنا، اہل بیت سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل کوئی نہیں۔ خود اللہ نے حکم دیا اہل بیت سے محبت، یہ کسی ایک کے لیے نہیں، یہ سارے مسلمانوں کے لیے، مرد و عورتوں کے لیے اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم اللہ نے دیا۔ اللہ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میرے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میں تمہیں دین کی باتیں بتانے آیا ہوں، کوئی اجرت نہیں مانگتا، ہاں ایک چیز مانگتا ہوں۔ اللہ نے حکم دیا میرے محبوب آپ ان سے کہیے مال نہیں مانگتا، ایک چیز مانگتا ہوں، وہ کیا ہے؟ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى،
میرے رشتہ داروں سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو۔ یہ قرآن کا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لوگوں اللہ سے محبت کرو کہ اللہ نے تم پر نعمتیں کی عطا فرمائی ہیں، تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، اس نعمتوں کے بدلے میں اللہ سے محبت کرو اور مجھ سے محبت کرو۔ اللہ کی وجہ سے مجھ سے محبت کہ میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اور میرے خاندان سے اہل بیت سے محبت کرو میری وجہ سے، نبی کی وجہ سے۔ ایک موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، غمگین پریشان ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر اللہ کے نبی نے پوچھا عباس کیا بات ہے، میں تمہیں غمگین دیکھ رہا ہوں، پریشان دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے یا رسول اللہ ہم باہر جاتے ہیں تو باہر کافر ہمیں دیکھ کر بنو ہاشم کو منہ پھیر لیتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو غصہ آیا، اللہ کے نبی منبر پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ کے نبی نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا لوگوں کچھ لوگ ہیں جو میرے خاندان سے بنی ہاشم سے اعراض کرتے ہیں، میرے رشتہ داروں سے اعراض کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سنو، کسی کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ میرے خاندان سے میری وجہ سے محبت نہ کرنے لگے جائے۔ تو بھائیو اہل بیت سے محبت تو ایمان کا حصہ ہے۔ خلفائے اربعہ حضرات صحابہ کرام نے اہل بیت سے محبت فرمائی ہے۔ حضرت ابوبکر اللہ کے نبی کے زمانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو کہنے لگے لوگوں اہل بیت کا خیال کیا کرو اللہ کے نبی کی وجہ سے، اور ان کا ادب احترام ایسے ہی تم پر واجب ہے جیسے کہ ان کے نانا کا ادب احترام تم پر واجب تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر بچوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھا کر آپ تشریف لے جا رہے ہیں، پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ چل رہے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے راستے میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑا اور کندھوں پہ بٹھایا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ پھر فرمانے لگے یہ اللہ کے نبی کا بیٹا ہے، یہ علی کا بیٹا نہیں، یہ علی کا بیٹا نہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پیچھے کھڑے ہیں اور وہ مسکرا رہے ہیں، محبت تھی۔ اور یہ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے نبی بھی کبھی فرمایا کرتے تھے یہ حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، حسین علی کا، اللہ کے نبی کبھی فرما دے۔ اور یہ کس وجہ سے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ ہو بہو اللہ کے نبی کی تصویر تھی، اور کمر سے لے کر نیچے تک اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہ، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر کمر تک اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشابہ ان کی تصویر، اور کمر سے لے کر نیچے تک اپنے نانا اللہ کے نبی کی تصویر۔ اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، یہ بھی فرمایا یہ میرے بھی بیٹے ہیں، دونوں کے بارے میں فرمایا یہ میرے بھی بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے ایک موقع پر ہاتھ بلند فرمائے اور اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم انی احبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، فاحبہما تو بھی ان دونوں سے پیار فرما، وَأَحْبِبْ مَنْ أَحَبَّهُمَا یا اللہ جو ان دونوں سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار فرما۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خیال کرتے تھے دونوں کا، دونوں شہزادوں کا۔ ایک مرتبہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام سے کوئی چادروں کا جوڑا بھیجا، 1000 دینار بھیجے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ہدیے کے طور پر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو وہ کپڑے بھی دیے، وہ دینار بھی دیے، اور فرمانے لگے بیٹا اس کے تم مجھ سے زیادہ حقدار ہو، اس کے مجھ سے تم زیادہ حقدار ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ختم ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9 سال 9.5 سال ان کی عمر تھی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سال ان سے بڑے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر والوں کے لیے اور بڑے صحابہ کے لیے جب وظیفہ مقرر کرنے لگے تو بچے جو چھوٹے تھے، حضرت حسن حسین تو چھوٹے تھے، ان کے لیے بچوں والا وظیفہ مقرر نہیں کیا، بلکہ جو بدر والوں کو وظیفہ دیا جاتا تھا، کیونکہ بدر والے تو آگے تھے
اور وہ لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ نے اعلان کر دیا تھا. اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان بدر والوں سے کہو آج کے بعد جو مرضی کرو میں نے اگلے پچھلے سب معاف کر دیے ہیں. اس لیے ان کا امتیازی مقام تھا. وہ بدر والوں کے لیے 5000 درہم ماہانہ وظیفہ مقرر ہوا بیت المال سے, اور یہی وظیفہ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے بھی یہ وظیفہ مقرر کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو رشتہ داری بھی ہے. علی ابن حسین ابن علی جو امام زین العابدین جن کو کہا جاتا ہے, جو کربلا میں بچ گئے تھے, اور بعد میں ان سے آگے نسل چلی امام باقر, امام زید, اور یہ آگے جتنے بھی امام جعفر صادق, یہ سارے انہی سے نسل چلی ہے. آگے یہ ساری نسل انہی سے چلی ہے. تو وہ ان کی جو والدہ تھی وہ کسرا وغیرہ کے دربار ادھر فتح ہوئے, تو ان کی جو والدہ تھی وہ شہزادی تھی, وہ باندی بن کر آئی. سب نے رائے دی کہ ان سے آپ نکاح کر دیں, امیر المومنین یہ شہزادی ہے آپ نکاح کر دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اور حضرت حسن حسین کو بلایا اور خود ممبر سے نیچے اترے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ممبر پہ بٹھایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اپنے شہزادے کا نکاح ان سے کر دو. شہزادی کا نکاح اپنے شہزادے حسین سے کر دو. ان سے یہ نکاح ہوا ہے اور پھر ان سے یہ اولاد چلی ہے. تو آگے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد جو چلی ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے چلی ہے, اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا خاندانی نسب ہے, خاندانی سلسلہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس, میں آپ کی بیٹی ام کلثوم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہے, حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ہمشیرہ محترمہ ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تو چھوٹی ہے عمر میں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے میں صرف نسبت کے لیے یہ نکاح کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سب کا حسب نسب ختم ہو جائے گا, میرا حسب نسب قیامت کے دن بھی کام آئے گا, قیامت کے دن بھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور فرمایا جاؤ اپنی بہن کا نکاح عمر سے کر دو. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر نکلے اور لوگوں کو کہنے لگے لوگوں مجھے مبارکباد دو, مجھے مبارکباد دو, آج میرا نکاح اللہ کے نبی کی بیٹی سے ہوا ہے, اور اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سب کا حسب نسب ختم ہو جائے گا, میرا حسب نسب قیامت کے دن بھی کام آئے گا. اتنے محبت کرنے, صحابہ ان سے محبت کرتے تھے. اہل بیت سے محبت, صحابہ سے اہل بیت سے محبت سیکھنی ہے تو صحابہ کی زندگی پڑھیں. پھر آگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو ان کا سفر بھی ہوا ہے, عمرے کا سفر. حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ, حضرت عبداللہ ابن جعفر یہ ساتھ ہیں. راستے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے. خود خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت میں لگ گئے, اور حضرت حسن بھی, عبداللہ ابن جعفر بھی, اور پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام بھیجا حسین بیمار ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں سے آئے. اتنی دیر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قسم دے کر کہا میں تمہیں قسم دیتا ہوں تم جا کر اپنا عمرہ ادا کر لو, عمرہ ادا کر لو. اس قسم کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آگے چلے گئے اور انہیں عمرہ ادا کیا. پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ پہنچ گئے تھے, اور پھر چونکہ احرام کی حالت میں تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ایک جانور ذبح کیا اور اس کے بعد ان کے سر کے بال منڈوائے اور پھر احرام کھولا. اتنی دیر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی پہنچے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہنے لگے علی میں نہیں جانا چاہتا تھا اور میں عمرہ نہیں ادا کرنا چاہتا تھا. اگر حسین مجھے قسم نہ دیتے تو میں خود ان کی تیمارداری کرتا, بیمار پرسی ان کی خدمت کرتا. یہ صحابہ کو اہل بیت سے محبت تھی, سورے صحابہ کو اہل بیت سے محبت, یہ ایمان کا حصہ ہے. پھر یہ کربلا کا شاہ سوار, یہ جن سے صحابہ نے محبت کی کس وجہ سے, یہ وہ ایک اللہ کو پکارنے والے تھے.
ایک نبی کی زندگی کو اپنانے والے تھے. یہ کربلا میں رات گزاری ہے, یہاں سے بات ادھر چلی تھی, رات گزاری ہے, اللہ کے سامنے ایک اللہ کو پکارا ہے, اے اللہ اگر تو نے مدد نہ کی تو کوئی نہیں کر سکتا, اے اللہ تو راضی ہو جا. تو بھائیو ہمارے لیے سب سے بڑا سبق ہے, سب سے بڑا سبق, رات کو اپنے لشکر کو جمع فرمائے, سارے لشکر کو جمع فرمائے اور ان کو کہنے لگے, لوگوں اللہ کے نبی کا فرمان ہے, جو تم میں سے کوئی ظالم ایسے ظالم بادشاہ کی بیعت کرے, ایسے ظالم بادشاہ کا ساتھی بنے جو حلال کو حرام قرار دیتا ہو, حرام کو حلال قرار دیتا ہو, جو اللہ کے حدود کو توڑتا ہو, اور جو ایسے ظالم بادشاہ کا ساتھ دے گا قیامت کے دن وہ بھی جہنم میں اسی کے ساتھ ہوگا. میں ظالم کی بیعت نہیں کر سکتا, کیونکہ عمر ابن سعد کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 3 باتیں رکھی تھی, یا تو مجھے آگے جانے دو, ملک شام پہنچ کر میں یزید سے خود معاملات طے کرتا ہوں, یا مجھے واپس جانے دو مکہ مکرمہ, یا تیسری بات کہ مجھے کسی اسلامی سرحد کی طرف جانے دو. تو عمر ابن سعد نے یہ پیغام عبید اللہ ابن زیاد کے پاس بھیجا. وہاں شمر بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے کہا نہیں, پہلے انہیں مجبور کرو کہ وہ آپ کی اطاعت کرے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس یہ پیغام پہنچا تو فرمانے لگے, نہیں میں ظالم کی بیعت نہیں کر سکتا. اور یہی رات کو اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں, وہ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں, میں ایسے کس بیعت نہیں کر سکتا. تمہیں اختیار ہے, تمہیں رات کے اندھیرے میں نکل جاؤ, تمہاری جان بچ جائے گی, رات کے اندھیرے میں نکل جاؤ. تو وہ بھی تو کوفہ والے نہیں تھے, یہ بے وفائی تو ہمیشہ کوفہ والوں نے کی ہے. اہل بیت کے سے بغاوت کی ہے تو کوفہ والوں نے, بے وفائی کی ہے تو کوفہ والوں نے. وہ حجاز والے تھے, وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ والے تھے, وہ ان کی اولاد تھی جنہوں نے ان کے نانا پر جانیں قربان کی تھی. وہ کہنے لگے, حسین ہم تجھے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے, پہلے ہماری جان جائے گی پھر آپ تک ان کی تلوار پہنچے گی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو ترماح بن عدی ایک طرف لے گئے اور کہنے لگے, حسین میں ایسے راستے جانتا ہوں کہ جی کسی کو پتہ نہیں, میں رات کے اندھیرے میں تمہیں ان راستوں سے پار کر دوں گا, تمہاری جان بچ جائے گی. حسین رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے, جن لوگوں نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا میں انہیں اکیلا کیوں چھوڑ دوں, انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا میں کیوں چھوڑ دوں. رات گزری ہے, فجر کی نماز کے لیے آئے ہیں, فجر کی نماز پڑھائی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور نماز تو کربلا میں جنگ کے دوران انہوں نے کوئی نہیں چھوڑی. ہم صحیح سالم ہو کر بھی نماز نہیں پڑھتے. 11 کا ٹائم ہو گیا ہے اور 11:30 12:30 تک 1:45 بج جائے گا یہ پروگرام ختم ہوتے ہوتے. تو میں آپ سے بھی یہاں ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں, سارے لوگ, اور باقی تو کہتے ہیں جی سبحان اللہ کے لیے ہاتھ اٹھاؤ, میں ایک وعدے کے لیے آپ کے ہاتھ اٹھواؤں گا. آج ابھی وعدہ کر کے اٹھو یہاں سے کہ انشاءاللہ فجر کی نماز با جماعت ادا کریں گے. کرتے سارے وعدہ. یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا پیغام ہے, فجر کی نماز با جماعت ادا کی ہے. ہم دن کو نعرے لگاتے ہیں, حسین زندہ باد, حسین کے عشق میں موت بھی قبول ہے, ہم حسینی ہیں, اور نماز کے قریب بھی نہیں جاتے. حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تو کربلا میں نماز بھی پڑھی ہے, تہجد بھی پڑھی ہے, رات کا قیام بھی کیا ہے, عشاء کی نماز بھی با جماعت پڑھی, فجر کی نماز با جماعت پڑھی, ظہر کی نماز با جماعت پڑھی ہے. عصر کے وقت کے آنے سے پہلے اللہ نے سب کو اپنے پاس بلا لیا. تو بھائیو یہی تو حسین کا پیغام ہے. صرف سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ کر اٹھ کے چلے جانا نہیں, یہ پیغام نہیں. ہر حال میں نماز پڑھی ہے انہوں نے. فجر کی نماز ادا کی تو شمر اور عمر ابن سعد آگئے, 5000 سے زیادہ کا لشکر لے کر حملے کے لیے آگئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکر کو درست فرمایا, حبیب بن مطہر کو کھڑا کیا ایک طرف, زہیر ابن قیم کو ایک طرف کھڑا کیا, اپنے بھائی عباس کو جھنڈا دے کر آگے کھڑا کیا, لشکر درست فرمایا. پھر آپ اونٹنی پر سوار ہوئے اور چلتے چلتے کوفیوں کے لشکر کے سامنے آ کر ٹھہر گئے اور فرمانے لگے, لوگوں تمہیں پتہ ہے میں تم میں سب سے عالی نسب والا ہوں, سب سے عالی نسب. ہمارے نبی کا
نسب سب سے عالی نسب، حسین بھی تو انہی خاندان میں سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں کی نسل چلتی ہے بیٹوں سے، میری نسل چلے گی میری بیٹی سے۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی نسل چلی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نظار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عود بن بود بن کمبال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابح بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن ابکر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن صمبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن عرعوہ بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن ایرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام بن طارح بن ناحور بن سروج بن رو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح علیہ السلام بن لامک بن متوشالح بن اخنون ادریس علیہ السلام بن یرد بن ملحل ایل بن کینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ لوگوں میں سب سے عالی نسب حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، اور میں لڑائی کے ارادے سے نہیں آیا، میرے بارے میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرے لاڈلوں کو حسن حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنایا گیا ہے، میں لڑنے نہیں آیا۔ اے عمر بن عبد الحجاج تم بتاؤ تم نے خط نہیں لکھے تھے، ابن ربی تم نے خط نہیں لکھے تھے، فلاں تمیمی تم نے خط نہیں لکھے تھے۔ وہ کہنے لگے ہم نے کوئی خط نہیں لکھے، اور اگر لکھے بھی تھے تو ہم بری ہیں ان خطوط سے، ہم بری ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کوئی ان پر اثر نہیں ہو رہا تو آپ پیچھے ہٹے ہیں۔ زہیر ابن قین آگے بڑھے اور کہنے لگے لوگوں تم کن کو ترجیح دیتے ہو؟ تم سمیہ کے بیٹے کو ترجیح دیتے ہو۔ اب عبید اللہ ابن زیاد یہ سمیہ کے بیٹے تھے، تو کہنے لگے تم سمیہ کے بیٹے کو ترجیح دیتے ہو اور ان کی بیعت کرتے ہو، اور تم فاطمہ بنت محمد کے بیٹے کو کے ساتھ بے وفائی کرتے ہو۔ یاد رکھو یہ فاطمہ بنت محمد کا بیٹا سمیہ کے بیٹے سے زیادہ اطاعت کا حقدار ہے، لیکن اگر تم نے آج انہیں شہید کر دیا تو قیامت تک ذلت تمہاری مقدر بن جائے گی۔ شمر نے دیکھا کہ یہ تو اثر ہو رہا ہے ان کی بات کا، اس بدبخت نے تیر چلا دیا اور لڑائی شروع ہوئی۔ دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں، ایک ایک کر کے اس وقت زمانے میں پہلوان پہلے نکلتے تھے، ایک دوسرے کا اکیلے مقابلہ ہوتا تھا، تو ایک ایک کر کے نکلنے لگے، اس میں کوفی مارے جانے لگے، جو بھی کوفی آتا وہ مارا جاتا۔ تو شمر نے عمر ابن سعد نے کہا اکٹھے حملہ کرو اور پہلے ان کے گھوڑوں پر حملہ کرو، سواری کو ناکارہ بناؤ۔ 32 گھوڑ سوار تھے، 40 پیدل تھے جان نثاروں میں، 32 گھوڑ سوار تھے۔ انہوں نے تیر چلائے پہلے گھوڑوں پر، پہلے ان کو زخمی کیا، یہ سارے پیدل ہو گئے، پھر ان پر تیر چلے ہیں۔ حبیب ابن مطہر کو تیر لگا اور وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اشارہ کر کے کہنے لگے اقدم ہدیت ہادیا مقدیہ، آگے بڑھئے، آپ ہدایت پر ہیں، آپ حق پر ہیں۔ آج اللہ کے نبی سے نانا سے ملاقات ہونے والی ہے اور اپنے والد سے ملاقات ہونے والی ہے، آگے بڑھئے، آپ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ کہتے کہتے انہوں نے جان دے دی، شہید ہو گئے، پھر اور جان نثار بڑھتے گئے۔ یہ سارے آل رسول اہل بیت یہ ان کو پیچھے کیا اور سارے جان نثار آگے ہوئے، پہلے وہ شہید ہوتے گئے۔ 72 جان نثار شہید ہوئے ہیں، 72 جان نثار۔ پھر آئی باری اہل بیت کی، نبی کے خاندان کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 بھائی اس موقع پر شہید ہوئے ہیں۔ حضرت حسین، حضرت فاطمہ رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ جو انہوں نے نکاح کیے ان سے جو اولاد ہوئی ان میں سے 5 بیٹے شہید ہوئے ہیں۔ حضرت حسین کے 5 بھائی، باپ شریک بھائی 5 شہید ہوئے۔ محمد بن علی شہید ہوئے،
اور عثمان ابن علی شہید ہوئے، عبداللہ ابن علی شہید ہوئے، جعفر بن علی شہید ہوئے، عباس بن علی شہید ہوئے، پھر تایا زاد بھائی، چچا زاد بھائی آگے بڑھے، مسلم بن عقیل کے بھائی آگے بڑھے، عبداللہ وہ شہید ہوئے، عبد الرحمن آگے بڑھے وہ شہید ہوئے، یہ مسلم بن عقیل کے بھائی ہیں، اور پھر ان کے بھائی جعفر آگے بڑھے، 3 بھائی مسلم بن عقیل کے یہ شہید ہو گئے، پھر مسلم بن عقیل کے بیٹے آگے بڑھے، 2 بیٹے مسلم بن عقیل کے جنہیں شہید کیا تھا پہلے کوفہ والوں نے، اور جہاں سے پھر یہ بدلہ لینے کے لیے آگے آئے تھے اور کربلا میں پڑاؤ ڈالا گیا تھا، تو 2 بیٹے حضرت مسلم بن عقیل کے شہید ہوئے، محمد اور عبداللہ یہ شہید ہوئے، حضرت فاطمہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بانجے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جن کا نکاح عبداللہ ابن جعفر سے ہوا تھا، حضرت جعفر کے بیٹے عبداللہ سے نکاح ہوا تھا، ان کے 2 بیٹے شہید ہوئے، محمد اور اون، یہ دونوں عبداللہ بن جعفر کے بیٹے یہ شہید ہو گئے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا غلام شہید ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا غلام شہید ہوا، پھر آگے باری آئی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بتیجوں کی اور بیٹوں کی، بیٹوں میں سب سے پہلے علی ابن حسین ابن علی آگے بڑھے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے 4 بیٹے علی ابن حسین ابن علی جنہیں علی اکبر کہا جاتا ہے، یہ کربلا میں شہید ہوئے، دوسرے بیٹے ہیں علی ابن حسین ابن علی جنہیں علی اصغر کہا جاتا ہے، یہ بچ گئے تھے، ان سے آگے نسل چلی، تیسرے بیٹے جعفر تھے، جعفر بن حسین، یہ بچپن میں انتقال کر گئے، چوتھے بیٹے عبداللہ یہ بھی کربلا میں شہید ہوئے، جب بڑے بیٹے آگے بڑھے وہ کہنے لگے انا علی ابن حسین ابن علی ورب البیت انا اولا الناس بالنبی، میں علی ابن حسین ابن علی ہوں، علی حسین کا بیٹا، اور میں اللہ کی قسم، بیت اللہ کی قسم، میں اللہ کے نبی کا زیادہ حقدار ہوں، زیادہ ان کے قریب ہوں۔ مرہ بن منکس کا نیزہ آیا، انہیں نیزہ پھینکا اور علی اکبر کے سینے میں لگا اور آپ گرے ہیں اور وہی شہید ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کے سامنے ان کے بڑے بیٹے نے تڑپ کر جان دی ہے۔ پھر بتیجے آگے بڑھے، ابو بکر بن حسن، حضرت حسن کے بیٹے ابو بکر بن حسن، عمر بن حسن، جعفر بن حسن، اور چوتھے بیٹے قاسم تھے جو سورے قبیلے میں قافلے میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ سید کی ہمارے استاد فرماتے تھے 2 نشانیاں ہیں، سید کی 2 نشانیاں، ایک سید خوبصورت ہوگا، ایک سید سخی ہوگا۔ سید سخی ہوگا، وہ سید لوگوں کا مال نہیں اکٹھا کرے گا، وہ سید نہیں ہو سکتا، جو لوگوں پر خرچ کرنا جانتا ہو وہی سید ہو سکتا ہے۔ سید خوبصورت بھی ہوگا اور سید سخی بھی ہوگا۔ حضرت قاسم سب سے زیادہ خوبصورت تھے، اور جب انہیں امر ایزدی نے تلوار ماری اور یہ گرے ہیں زخمی ہو کر، انہوں نے چچا کو پکارا، حسین کو پکارا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہنے لگے بیٹا صبر کر، کل ناصرہم وکثر باطلہم، آج تیری مدد کرنے والے تھوڑے ہیں، تجھے مارنے والے زیادہ ہیں۔ آنکھوں کے سامنے بتیجے نے تڑپتے ہوئے جان دی ہے۔ پھر یہ 4 بتیجے شہید ہو گئے، اپنا ایک بیٹا شہید ہوا، اب اکیلے رہ گئے۔ چاروں طرف کوفیوں نے گھیرا ہوا ہے اور زخموں سے چکنا چور ہیں۔ 33 زخم تلوار کے تھے اور 43 زخم نیزے کے تھے، اور اس سے کئی گنا زیادہ تیروں کے زخم تھے، سارا جسم زخمی ہے، اکیلے رہ گئے۔ تلوار اٹھائی ہے لڑنے کے لیے، پیچھے کو ہٹے ہیں، خیمے کی طرف آئے، چھوٹا بیٹا عبداللہ اسے اٹھایا، پیار کرنے لگے، جیسے کوئی سفر میں جاتا ہو تو کیسے اپنی اولاد کو پیار کرتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو تو پتا چل گیا اب شہادت ملنے والی ہے، دنیا سے جان چھوٹنے والی ہے، کس انداز سے اپنے بیٹے کو پیار کر رہے ہوں گے۔ اتنی دیر میں ابن موقد النار کا تیر آیا، اور یہ جس بیٹے کو حسین رضی اللہ عنہ پیار کر رہے ہیں اس بیٹے کے بچے کے گلے کے آر پار ہو گیا، تیر لگا گلے میں آ کر، خون کا فوارہ چھوٹا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں بچے نے تڑپتے ہوئے جان دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پیچھے لٹایا ہے اور اس کا خون یوں چلو میں لے کر آسمان کی طرف بلند کیا اور فرمانے لگے اے اللہ
اگر اس حال میں تو راضی ہے تو مجھے بھی پرواہ کوئی نہیں ہے، تو راضی ہے تو پرواہ کوئی نہیں ہے۔ یہ پیغام دے کر گئے ہیں، اولاد قربان ہوتی ہے تو ہو جائے۔ یہ دین اتنا سستا نہیں کہ ہم کہہ دیں نماز کی بات آئے تو لوگ کہہ دیتے ہیں مولوی صاحب اللہ غفور رحیم ہے پہ بش کیسی ہے، اللہ غفور رحیم ہے پہ بش کیسی ہے، وہ اتنی سختی بھی نہیں۔ سنت کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب سنت ہی تے ہے، کرو ثواب نہ کرو تے گناہ کہنے۔ انہیں کیا پتہ تھا یہ دین کے پیچھے آل رسول کا خون لگا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے نبی کے جگر گوشوں کا خون لگا ہے۔ باغ کو پانی لگاتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں تاکہ فصل اچھی ہو۔ یہ دین کا باغ ہے جسے آج ہم نے بھلا دیا ہے۔ سنتوں کا مذاق کھلے عام ہو رہا ہے، اللہ کے حکم کھلے عام چھوٹ رہے ہیں۔ یہ بازار لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں، لیکن اے افسوس وہ بھی حکومت کو روتے ہیں، اور یہ مہنگائی ہو گئی، فلاں ہو گیا۔ جو نماز نہیں پڑھتا، جس کی دکان لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند ہو گئی، آذان پر بند نہ ہوئی، جس کے سارے کام بند ہو گئے کرونا کی وجہ سے، اور نماز کی وجہ سے جس کے کام چلتے رہے، نماز کی پرواہ نہ کی، وہ بھی کسی اور کو روتا ہے۔ نہیں نہیں، اسی کی تو نحوست ہے۔ جب تک اللہ کے حکم پورے نہیں ہوں گے، اللہ کی قسم جس دن یہ بازار ایسے ہی بند ہو گئے جیسے لاک ڈاؤن کی وجہ سے پولیس کے ڈالے کو دیکھ کر جیسے دکانیں بند ہوتی ہیں، جس دن آذان پر بھی ایسی دکانیں بند ہونی شروع ہو گئی، اللہ کی قسم اللہ غیب سے وہ رزق عطا فرمائیں گے جو سمیٹ نہیں سکیں گے۔ صحابہ کو اللہ نے اسی لیے رزق عطا فرمایا تھا۔ صحابہ کے دور میں مہنگائی نہیں تھی، صحابہ نے پیٹ پر پتھر باندھے تھے۔ ہے کوئی ایسا؟ حالات خراب ہو گئے، حالات خراب ہو گئے۔ حالات مہنگائی کی وجہ سے خراب نہیں ہوئے، حالات نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں، حالات نبی کی سنتوں کا مذاق اڑانے کی وجہ سے۔ جب مسلمان یہ کہہ دے اور روتے تو ہم یزید کو ہے، شمر کو ہے، انہیں برا بلا کہ عمر ابن سعد کو برا بلا، ابن زیاد ایسا تھا، شمر ایسا تھا، اور ہم خود نبی کی زندگی چھوڑے بیٹھے ہیں۔ ہم کہتے ہیں فرانس والوں نے یوں کیا، ناروے والوں نے یوں کیا۔ کلمہ پڑھنے والوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے مذاق تو کلمے والوں نے اڑایا ہے، دین کا مذاق کلمے والوں نے۔ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، نبی کی سنت کا کھلے عام مذاق۔ ہم بھی کہتے ہیں مولوی صاحب سنت یہ کرو ثواب نہ کرو تے گناہ کہنے۔ کہیں پر جانا ہو ماسک کے بغیر جانے نہیں دیتے۔ پچھلے دنوں کہیں خدمت پولیس والے کے پاس جانا ہوا، انہوں نے یہ ماسک لگائے۔ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے، انہوں نے کیمرے سے دیکھا، انہوں جا کر بتایا ملازم نے یہ مولوی صاحب آئے ملنے کے لیے، انہوں نے کیمرے سے دیکھا، اندر سے ماسک بھیجا کہ یہ مولوی صاحب کو کہیں ماسک لگائیں، یہاں تو یہ ماسک کے بغیر کوئی داخل نہیں ہونے دیتا، تو جنت کیسے نبی کی غلامی کے بغیر مل جائے گی؟ اس کے پیچھے بھی تو آل رسول کا خون لگا ہے۔ قیامت کے دن کیا جواب دیں گے اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی اپنے بیٹے شہید بیٹے عبداللہ کو لے کر آئے اور قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اللہ سے عرض کی، اللہ ان سے پوچھئے، یہ ستاری بستی والوں سے پوچھئے انہوں نے کیوں میرے نانا کی زندگی چھوڑ دی تھی، کیوں نماز نہیں پڑھتے تھے، کیا یہ میرے آل کا خون بہا تھا، یہ میری اولاد قربان ہوئی تھی، کیا اس لیے کہ دین کا مذاق اڑایا جائے، کیا دین کا مذاق اڑایا جائے، نبی کی سنتوں کو لیام چھوڑ دیا جائے؟ ہم اوروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، سب سے بڑا ظالم وہ ہے، میرے نبی نے فرمایا، میں اپنی طرف سے نہیں، میرے نبی نے فرمایا، ہم کہتے ہیں پولیس ظالم، فوج ظالم، حکومت ظالم، فلاں ظالم، اور دونوں جہان کے نبی سردار نبی فرما گئے الجفا کل الجفا، ظالم ہے بڑا ظالم ہے، من سمع المنادی ینادی الی الصلاۃ فلم یجبہ، جس نے اللہ کے منادی مؤذن کی آواز سنی اور نماز کو نہ گیا، یہ بڑا ظالم ہے، یہ ظالم ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اسی دین کے پیچھے اپنی اولاد کو قربان کیا ہے۔ کسے پیاری نہیں ہوتی اولاد؟ بیٹا قربان ہوا، پھر آپ آگے چلے ہیں، پانی پینے کے لیے پیاس لگی تھی، پانی پینے کے لیے چلو بھرنے لگے پانی کا، حسین سعد کے ساتھ حسین بن نمیر کا تیر آیا اور یہ ٹوڑی پہ لگا، اور یہ جو پانی پینے کے لیے چلو بھرا تھا یہ سارا خون سے بھر گیا، خون نکلا، اور وہ چہرہ زخمی ہوا ہے جسے اللہ کے نبی بوسے لیتے تھے،
اس چہرے کے بہت سے اللہ کے نبی آج وہ زخمی ہو گیا. اس بدبخت کو حسین کو تو اسی وقت اللہ نے انجام تک پہنچایا. اس بدبخت کو پیاس لگی اور کہنے لگا مجھے پانی پلاؤ. پانی پلایا گیا, شربت پلایا گیا, دودھ پلایا گیا. وہ کہتے ہیں اور پلاؤ, مجھے پیاس لگی اور پلاؤ. پیتا رہا یہاں تک کہ پیٹ پھٹ گیا اونٹ کی طرح اور وہیں گر کر مر گیا. اللہ نے اسی وقت انجام کو پہنچایا ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹے ہیں. پھر جدھر کو جاتے ہر طرف سے کوفی پیچھے ہٹتے چلے جاتے. بہادری کا نمونہ بنے ہوئے تھے. اللہ رسول کے حکم کے آگے جھکے ہوئے تھے, ڈٹے ہوئے ہیں. کوئی ہمت حوصلے میں کمی نہیں آنے دی. اولاد قربان ہو گئی, خود زخمی ہے. مالک بن نصیر نے آپ کو تلوار ماری, سر پہ لگی, آپ کو زخم آیا. آپ نے ٹوپی اتاری اور اپنی پگڑی باندھی. پھر آپ تلوار لے کر جدھر کو جاتے کوفی پیچھے ہٹتے چلے جاتے. اور بہادر تو تھے, اللہ کے نبی نے فرمایا تھا. پھر شمر نے کہا اچھا اکٹھے مل کر حملہ کرو, اکٹھے مل کر. تو شمر 10-12 آدمی لے کر آگے آیا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جیسے نظر پڑی شمر بدبخت پر, برس کی بیماری کی وجہ سے دبے تھے اس کے جسم پر, تو دیکھ کر کہنے لگے اللہ کے نبی نے سچ فرمایا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کأنی انظر الی کلب ابکی یلغ فی دماء اہل بیتی. ایک چت کبرے کتے کو میں دیکھ رہا ہوں, وہ میرے آل کا خون پی رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا. پھر پتہ چل گیا یہ اب تو شہادت ملنے والی ہے. چہرہ زخمی ہے, سر زخمی ہے, جسم پر تلوار کے, نیزوں کے اور تیروں کے زخم ہیں, اور 88 یا 94 سے زیادہ زخم, یہ سارا جسم زخمی ہے. تو اکٹھے جب انہوں نے حملہ کیا, سنان بن انس نخی نے آپ کو نیزہ مارا ہے, پیچھے سے آپ کو کمر پہ نیزہ لگا اور وہ سینے کی طرف سے باہر نکلا اور سینے کو چھیرا اس نے. اسی وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرے ہیں اور ان کی روح نکلی ہے, اللہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں. اور پھر شمر نے کہا خولی بن یزید سے آگے بڑھ کر سر الگ کر دو, کیونکہ ابن زیاد کا حکم تھا سب کے گردنیں اڑا دی جائیں, الگ کر دو گردن. تو خولی بن یزید آگے بڑھا, اس نے چہرہ دیکھا, چہرے پر روب چھایا, وہ ایک دم پیچھے ہٹا, کہنے لگا میں نہیں ہٹ کر سکتا. تو یہ سنان بن انس نخی بدبخت آگے بڑھا اور اس نے آپ کی گردن کو جسم سے جدا کیا. پھر آپ کی گردن کو گھوڑے میں کے گردن میں لٹکایا ہے اور پھر بعد میں نیزے پہ چڑھائے ہیں. اللہ نے اس کو انجام تک پہنچایا. بعد میں جو بھی قاتلان حسین تھے, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قتل میں شریک تھے, وہ اس وقت سے لے کر آج تک وہ سب ان کی نسلیں ذلت کا شکار ہو گئے. اور وہ جو قتل میں شریک تھے شہادت میں, ان سب کو اللہ نے عبرت ناک موت دی. شمر کو قتل کیا گیا اور اس کی لاش کو کتوں کے آگے ڈال دیا گیا. جس نے آپ کو تیر مارے تھے حسین بن نمیر تو وہی مر گیا تھا, پانی نہیں پینے دیا. باقی تیر مارنے والے ان سب کو مختار ثقفی بعد میں جب ان کی حکومت آئی انہوں نے ان کو لٹکایا اور ان پر تیر برسائے. کسی کا چہرہ کالا ہو گیا اور وہ یوں ہی تڑپتے تڑپتے مر گئے. کسی کے ہاتھ پاؤں انہوں نے کاٹ کے دھوپ میں ڈال دیے اور وہ تڑپتے تڑپتے مر گئے. ہر ایک کا انجام ایسا ہوا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو نیزے پہ چڑھا کے پہلے جشن منایا گیا, اور جو باقی بچ گئے تھے, شمر بدبخت کی تلوار اٹھی تھی علی اصغر کی طرف, امام زین العابدین جن کا لقب ہے. لیکن حمید بن اسلم نے کہا, حمید بن مسلم نے, کہ یہ تو بچے ہیں اور یہ لڑائی میں بھی شریک نہیں ہوئے, ان پر کیوں تلوار اٹھاتے ہو. پھر چھوڑ دیا گیا انہیں. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور ان کی بیٹی اور یہ جو عورتیں ساتھ تھی ان سب کو قیدی بنا کر جب لے جایا جانے لگا, انہوں نے جب دیکھا آل رسول کے سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے ہیں, تو وہیں سے حضرت زینب پکار اٹھے, وہ محمد و محمد صلی علیک الالہ وملک السماء هذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقتل الاعضاء بناتک السبایا وذریتک مقتلا. یہ وہ دردناک الفاظ تھے, ان کا ہم ترجمہ کر سکتے ہیں, کیفیت تو بیان نہیں کر سکتے. ان الفاظ کو سن کر ایک لمحے کے لیے تو کوفہ والے بھی رک گئے. اتنے سخت دل جنہوں نے آل رسول کو شہید کیا, وہ بھی زینب کے الفاظ سن کر, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کی آپ پر رحمتیں ہوں، فرشتے آپ پر درود و سلام بھیجیں۔ آئے دیکھے تو صحیح، یہ آپ کا بیٹا حسین آج شہید ہو گیا ہے، آج اس کے اعضاء کٹ گئے ہیں، آج اس نے خون کا سرخ جوڑا پہن لیا ہے، آپ کی بیٹیاں قید ہو گئیں، آپ کے بیٹے قربان ہو گئے ہیں۔ کوفی بھی ایک لمحے کے لیے رکے اور پھر ان سب کو قیدیوں کو ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک وہاں لایا گیا اور ابن زیاد بیٹھے ہوئے ہیں، حسین رضی اللہ عنہ کے ہونٹوں پر چھڑی مار رہا ہے۔ وہاں زید ابن ارقم بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے او بدبخت، یہ چھڑی یہاں سے ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں سے اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ کہنے لگے تو بوڑھا ہے، تو بوڑھا نہ ہوتا میں تجھے یہی قتل کر دیتا۔ پھر یہ سر یزید کے پاس لایا گیا، یزید بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہونٹوں پہ چھڑی مار رہے ہیں۔ ابو بردہ اسلم میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے او بدبخت، یہ چھڑی یہاں سے ہٹا دے، میں نے ان ہونٹوں سے اللہ کے نبی کو ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہے۔ پھر یہ سر اور وہ قیدی سب کو مدینہ منورہ بھیج دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا دڑ مبارک تو کربلا میں دفن ہے، وہیں دفن کیا گیا۔ بنو اسد نے آ کر ان کے دڑ کو دفن کیا اور بعد میں ایک بدو آیا، کہنے لگے حسین کا دڑ مبارک کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا ہم نے تو دفن کر دیا تھا، پتہ نہیں کہاں ہے۔ وہ ایک ایک قبر سے مٹی اٹھاتا گیا، سونگتا گیا، حضرت حسین کی قبر پہ پہنچا، کہنے لگے ہائے یہ ہے حسین کا گلشن، یہاں کی خوشبو بتا رہی ہے کہ یہ نبی کا گلشن یہاں آرام فرمایا ہے۔ پھر ان کے سر کو یزید نے مدینہ منورہ بھیجا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو اپنی والدہ محترمہ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ تو بھائیو یہ واقعہ تو بڑا دردناک ہے، ہم تو الفاظ بیان کرتے ہیں، کیفیت تو انہی کو پتہ ہے۔ تو بھائیو لیکن یہ واقعہ ہمیں ایک سبق دیتا ہے، اللہ رسول پر مر مٹنا، دنیا کو ٹھوکر مار دینا، حکومت کو، مال کو، رشتہ داروں کو قربان کرنا پڑے سب کچھ قربان کر دینا، اللہ رسول کو ساتھ لے لینا۔ تو آج سے میں اور آپ بھی نیت کریں، انشاءاللہ اللہ رسول کے حکم کے آگے جو آئے گا ہم قربان کر دیں گے، کرتے ہیں سارے نیت انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر، اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔